السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہم 13واں پارہ مکمل کر رہے ہیں اور الحمد للہ رمضان میں ہم نے 13 پارے مکمل کر لیے۔ آج 29ویں رات ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کو جاری و ساری رکھیں اور اسی طرح اسے مکمل کر سکیں۔ 13ویں پارے میں ہم آخری ربع پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربهم لنہلکن الظالمین۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یعنی ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اس لفظ سے ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جو انبیاء تھے وہ پہلے اپنی گمراہ قوموں کی ملت میں شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے اور کسی دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ملت ہی میں تھے، اور نبوت کا کام شروع کرنے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ملت آبائی سے نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرکین کی ملت میں نہیں تھے۔ اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں تو ہم ہلاک کر دیں گے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد پھر ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہو گیا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ فَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اس پانی کو وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پہ چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس جان کا لاگو رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا، ان کا یہ انجام ہوا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ راکھ کیسی بے وزن ہوتی ہے، پھر اوپر سے ایک آندھی چل رہی ہو، ایک طوفانی دن میں آندھی چل رہی ہو، اور اس میں راکھ کا کیا ویلیو، اس کی کیا وقت۔ یہ مثال ہے کافروں کے اعمال کی، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پہ قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ کیا اب ہماری کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ دنیا میں تو ہم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ۔ اگر ہمیں
نجات کی کوئی راہ دکھائی دی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مالنا من محیص وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا۔ اب یہ شریک بنانا اعتقادی حیثیت سے تو نہیں تھا، ظاہر ہے اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی شیطان کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ کوئی اس کی پوجا کرتا ہے، سب اس پہ لعنت ہی بھیجتے رہتے ہیں۔ البتہ اس کی اطاعت اور اس کی غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی تقلید یا جان بوجھ کر پیروی ضرور کرتے ہیں، اور اسی کو یہاں شرک کہا گیا ہے۔ اب ہم اگر کوئی ہم سے پوچھے ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ایک بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہی کی پیروی ہے، وہ شیطان ہی کی پوجا ہے۔ ذہنی طور پہ ہم مانتے نہیں ہیں اس بات کو، لیکن اگر سوچا جائے، دیکھا جائے، کام تو سارے وہی ہو رہے ہیں جو شیطانی کام ہیں۔ ایک طرف ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایک طرف ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو ہی کوئی ہمیں موقع ایسا ملتا ہے، شادی ہو، عید ہو، کوئی فنکشن ہو، ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم اسی شیطان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کود پڑتے ہیں ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسے فنکشنز میں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ بریانی، فحاشی، بے پردگی، میوزک، ہم کہتے ہیں یہ تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ تو پھر کس کی پیروی کرتے ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں؟ تو شیطان اس دن کہے گا تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا باذن ربہم۔ یہ تو چند دنوں کی جو زندگی ہے جس کے لیے ہم نے اپنا تن من دھن سب لگایا ہو، اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کا تصور کرو جو بے بہا لمبی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی، اور ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ کلمہ طیبہ، اچھی بات، نیکی کی بات، خیر کی بات کیسی ہوتی ہے؟ جیسے ایک مضبوط درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں، جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، جیسے جھاڑ جھنکار زہریلی جڑی بوٹیاں، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ اس خیر کی بات کے پیرالل جو دوسری بات ہوتی ہے وہ برائی کی بات ہوتی ہے، وہ بری بات ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص کوئی خیر کی بات، کوئی اچھی بات رائج کر دیتا ہے دنیا میں، اس کے بعد وہ چلتی رہتی ہے، تو اللہ کے ہاں اس شخص کو جو اس کو شروع کرنے والا ہے ہمیشہ درجات اللہ تعالیٰ اس کے بلند کرتا رہتا ہے، اس کی نیکیوں میں وہ بھی شامل رہتا ہے۔
اور اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کو عام کرتا ہے، کوئی بری چیز شروع کرتا ہے، بس اس کے بعد پھر وہ بری چیز چلتی رہتی ہے، تو وہ اس کے لیے گناہ اس کو بھی ملتا ہے، جو بھی پھر اس برائی کو فالو کرتا ہے اس کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے۔ جس طرح اچھائی کرنے والے کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اسی طرح برے کام کرنے والوں کے لیے، سورہ یاسین میں آتا ہے نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، تو ان کے آثار بھی رہتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ ایک مضبوط درخت کی طرح سے ہے، اور کلمہ خبیثہ جو ہے اس کی مثال زہریلی جڑی بوٹیوں کی طرح سے ہے، یا ایک ایسے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں اور اس کو ذرا بھی ثبات نہیں ہے، توام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، پہلے اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن تمہارے لیے مسخر کر دیے، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اب مسخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ مسخر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نہیں اس کا مطلب لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے تابع ہو گئی ہیں۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے، جن قوانین کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ان کا انہیں پابند بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ یعنی اللہ نے ان کو، سورج ہے، سورج کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے وہ اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرتا۔ اللہ نے اس سے روشنی اور لائٹ اور اس سے جو تپش انسانوں کو جس حد تک پہنچانا مقصود ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا۔ سمندر ہیں، کشتیاں ہیں، نہریں ہیں، دن اور رات ہیں، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ مسخر ہیں، اور انسان کے فائدے کے لیے یہ دن رات جس کام پہ اللہ نے ان کو لگایا ہے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ انہی قوانین کے پابند ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں وہ دیا جو تم نے مانگا۔ کیا مانگا ہے انسان نے؟ مانگے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہاری فطرت کی مانگ ہے، تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب ہے اللہ نے وہ تمہیں دے دیا۔ تمہاری بقا کے لیے، تمہارے ارتقاء کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ اللہ نے سارے تمہیں فراہم کر دیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، بے شک زبان قال سے نہیں بھی مانگا انسان نے، انسان کی جو ڈیمانڈز ہیں، انسان کی جو ضروریات ہیں
وہ اللہ نے انسان کو دے دی، اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ اس طرف تو ان کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کچھ دیر کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے اگر ہوا بند ہو جائے تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جب کبھی پانی کی کمی ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، سورج کی روشنی، اگر کچھ ایک ہفتے کے لیے 2 ہفتوں کے لیے بارشیں شروع ہو جائیں تو انسان ترس جاتا ہے سورج کے لیے۔ اور بارشیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہوائیں کتنی بڑی نعمت ہے، درخت پودے، گننا شروع کر دو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ خود فرماتے ہیں تم ان کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کفار کا مطلب یہاں ناشکرے کے معنی، انسان ناشکرا ہے۔ یہاں سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ممکن ہے میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یا اللہ تو یقیناً معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے میرے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس سے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 81 ایئرس تھی، 81 سال کی عمر میں اسماعیل اللہ نے دیے۔ پھر اس کے کئی سالوں کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت سارہ کی بدن سے۔ جب ہم نے پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جو فرشتے آئے پہلے حضرت ابراہیم کے گھر آئے اور ان کو اسحاق کی خوشخبری دے گئی۔ اور اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے جو پہلے سے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ جو ایسے لوگ پیدا کرنا جو یہ کام کریں۔ ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار میری دعا قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سب ایمان والوں کو بھی بخش دینا اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور یہ اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں، لیکن پھر جب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے، پھر انہوں نے یہ دعا کرنا بند کر دی۔ یہ دعا اس وقت کی ہے، پہلے کی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، ہم جامع دعا ہے نا، اسی لیے نمازوں میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ دعا درود شریف کے بعد جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں بس صرف یہی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک جامع دعا ہے اس لیے یہ دعا مانگ لی جاتی ہے۔ آپ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں بھی وہاں پہ مانگ سکتے ہیں، کوئی صرف دوسری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، وہ بھی ایک جامع دعا ہے، وہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں۔ اور کچھ دعائیں درود شریف کے بعد مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں مانگے بغیر تو سلام پھیرا ہی نہ کرو، لیکن ہم لوگ بس صرف یہ ربی جالنی چونکہ ماں باپ ایک دفعہ یاد کروا دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی نماز کا حصہ ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہم دعا کوئی بھی مانگ سکتے ہیں،
اور وہ دعا تو آپ نے اسپیشلی کہا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے بغیر تو سلام پھیرا ہی نہ کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. یہ 4 چیزیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے تو ضرور پناہ مانگا کرو سلام پھیرنے سے پہلے. کوئی بھی قرآنی اور مسنون دعا ہم وہاں پہ مانگ سکتے ہیں، اور یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللہ کو غافل نہ سمجھو عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو یہ ظالم کر رہے ہیں. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس دن تک کے لیے ان کو مہلت ملی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھو کہ ظالموں کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اگنور کر دیا ہے، اور ان کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے. اللہ غافل نہیں ہے، وہ مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے. مہطعین مقنعی رؤوسہم، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اس دن پھر ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے. ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کہا کرتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، ہم نے تو بڑی پکی منصوبہ بندی کر لی ہے، ہم نے تو بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے، ہمارے تو منصوبے بڑے مضبوط ہیں. کیا تم وہی لوگ نہیں؟ قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ تمہاری قریب ہی تھیں بستیاں، تم جانتے تھے انہیں. ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. بارہا ہم نے پڑھا، ابھی ان 13 پاروں میں ہم نے کتنی دفعہ ان تباہ شدہ بستیوں کے واقعات پڑھے. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے تذکیر بھی ایام اللہ کی ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تذکیر بھی ایام اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراؤ ان دنوں کو بیان کر کے، ان دنوں کے واقعات، وہ دن جن دنوں میں اللہ کے عذاب سے یہ قومیں دوچار ہوں. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پہاڑ ٹل جائیں، ایسی ایسی چالیں وہ چلتے تھے. اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی چالیں ایسی تو نہ تھیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. دونوں معنی درست. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائے، بدل دیے جائیں گے زمین و آسمان. ایسی جو آیتیں ہوتی ہیں، مطلب ایک کچھ تو ہم سیدھی سیدھی آیات پڑھتے آتے ہیں، پھر کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے جو مشکل ہوتی ہے، جیسے یہ آیت ہے کہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے. کیسے بدل دیے جائیں گے؟ جیسی زمین آپ ہے ایسی زمین نہیں رہے گی. کیا کوئی اور زمین ہو جائے گی؟ قیامت میں زمین و آسمان بالکل تباہ و برباد نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، بلکہ صرف
یہ جو موجودہ نظام میں ہے نا، نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، ایک سوال پوچھا تھا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور اس پر کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ پھر ایک یہودی کے پوچھنے پہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے، زمین بدل دی جائے گی۔ اچھا، اس سلسلے میں اگر ہم باقی آیات کو دیکھیں جو زمین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں، جیسے اذا دکت الارض دکن دکا، ایک جگہ آتا ہے زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ پھر سورہ انشقاق میں آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، کھینچا جائے گا، زمین سٹریچ کر دی جائے گی زمین، یعنی زمین کے تمام نشیب و فراز پھر ختم ہو جائیں گے، ہموار ہو جائے گی زمین اور کھلی بھی ہو جائے گی، ایک بہت بڑے میدان کی شکل اسے دے دی جائے گی، پہاڑ ظاہر ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بہت سی صورتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے، زمین کے پچکنے سے اس کے اندر کا جو لاوا باہر نکلے گا اور سمندر بھاپ بن کر اٹھ جائیں گے۔ اسی طرح نظام سماوی جو ہے، آسمان کا نظام، وہ بھی بدل جائے گا۔ سورہ قیامت میں آتا ہے وہ جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو یکجا کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہوگا قیامت کے دن۔ اچھا، ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس وقت پوری کائنات ختم ہو جائے گی، بلکہ ہمارے نظام شمسی میں یہ واقعہ رونما ہوگا۔ جس طرح اب کائنات میں گلیکسیز جو ہیں ٹوٹتی رہتی ہیں، کسی ایک گلیکسی کی کسی حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایک وقت آئے گا جب ہمارا نظام شمسی تباہ ہو جائے گا اور اس کی شکل کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ ہماری زمین بھی چونکہ اس کا حصہ ہے اسی نظام شمسی، لہٰذا اس پر بھی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، یہی قیامت ہوگی۔ بہرحال جی، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، کچھ ہمیں اشارے تو ملتے ہیں، ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ جو اللہ نے فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرنین فی الاسفاد، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ کے شعلے چھائے ہوئے ہوں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لے لے گا، اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے ڈراؤ۔ یہ پیغام، یہ کلام، یہ اللہ کی کتاب، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ہے، یہ لوگوں کو پہنچانے والا پیغام ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، وہ ایک لیٹر سا لے کے بچے پھرتے ہوتے تھے، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ میں ایک شخص نے ایک خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، انہوں نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے اور لوگوں کو بتا دو، اور یہ خط جو ہے اس کی 10 کاپیاں ہاتھ سے لکھ کے لوگوں میں تقسیم کر دو، اگر آپ نہیں تقسیم کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر آپ تقسیم کرو گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی۔ وہ ہمارا جب بچپن تھا تو وہ زمانہ ظاہر ہے انٹرنیٹ کا نہیں تھا، نہ موبائل کا زمانہ تھا، نہ یہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے تیز تھے کہ ہم اب تو ایک انگلی کی ایک کلک سے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ پیغام اب بھی ایسے ہی ہمیں ملتے ہیں،
یہ پیغام اگر آگے پہنچا دیا تو آپ کو راتوں رات خوشخبری مل جائے گی، نہ پہنچایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آج کل بھی ہوتا وہی کچھ ہے۔ بہرحال میں یہ سوچتی ہوں کہ جب وہ نہیں تھے ذرائع تب بھی ایسی باتیں تھیں، مطلب کوئی شخص کوئی خوف خدا رکھنے والا، بے شک وہ جھوٹا ہی خواب ہوتا ہوگا، بعد میں پھر ہمارے بڑے بتاتے تھے نہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں، تو ہم تو ڈر جاتے تھے، ہم تو پین کاغذ پکڑ کے لکھنا شروع کر دیتے تھے، فوٹو کاپیز بھی نہیں ہوتی تھی، لکھ لکھ کے ان کو تو آگے پہنچاتے تھے اور ایز اٹ از اسے اتار دیتے تھے۔ لیکن بات تو ٹھیک ہے، یہ بھی وہی بات ہے نا، یہ جو پیغام ہے ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، یہ خط ہے ایک ایسا ہی، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے۔ پتہ نہیں کیوں یہ آیات پڑھ کے مجھے وہ بچپن والے وہ رکے یاد آتے ہیں جو لے کے ہم پھر رہے ہوتے تھے، آگے لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور دیکھیں کس کو کہہ رہے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں، پیغمبر نہیں آنا آپ کسی کو، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہمیں یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے امت محمدیہ کے علماء کا درجہ، ہمیں خیر امہ قرار دیا گیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تو بہترین امت ہونے کا حق تو ادا کریں، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، یہ پیغام پہنچا دیں لوگوں تک۔ یہ باتیں دیکھیں کیسی نقشہ کشی کی گئی ہے ابھی ان آیات میں، قیامت کے دن کون کہتا ہے قیامت ہم نے نہیں دیکھی، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم، یہ آیات پڑھ کے قیامت کے مناظر نظر آ جاتے ہیں ہمیں، بار بار اللہ ایک ہی بات ہمیں بتا رہے ہیں، بچ جاؤ اس دن سے، بچنے کے لیے کچھ کر لو، ڈر جاؤ اللہ سے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو تھوڑی سی بھی کوئی عقل سمجھ رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، وہ سمجھ جائیں، وہ ڈر جائیں، یہ تذکیر کرتے رہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ غافلوں کو جگا دیں، سوئے ہوں کو جگا دیں۔ یہ دور جو ہے نا یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں بڑی مصروفیات ہیں لوگوں کے پاس، بہت کچھ ہے لوگوں کے پاس کرنے کے لیے، اگر نہیں ہے وقت تو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں، انہیں جھنجھوڑنا ہے، انہیں پکڑ پکڑ کے لانا ہے، انہیں جہنم میں گرنے سے بچانا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو بچ سکو گے۔ یہ زندگی بہت لمبی نہیں ہے، زندگی تو ابھی شروع ہونے والی ہے۔ کوئی کتاب بھی لکھی ہے نا ابو یحییٰ نے، جب زندگی شروع ہوگی، زندگی تو شروع ہونی ہے ابھی، یہ تو 3 گھنٹے ہیں امتحان کے، کیا ہم میں سے کوئی یہ امتحان کے 3 گھنٹوں کو زندگی سمجھ سکتا ہے؟ پاگل ہی سمجھیں گے ہم اسے۔ کیا کوئی ویٹنگ روم میں بیٹھ کے، کسی ایئرپورٹ کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوں، یا کسی ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں، یا کسی بس سٹاپ کے ویٹنگ روم میں، کیا ہم اسے زندگی سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب یہیں رہنا ہے؟ کیا کوئی ویٹنگ روم کو سجا رہا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اتنا ہی ٹائم ہے بس ہمارے پاس، ایک لامتناہی زندگی تو ابھی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کو بہتر بنا لو، اس زندگی میں اللہ سے ڈرنے کی، اس زندگی میں اللہ سے ڈر کے اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن میں تو اللہ نے سب کچھ کھول کھول کے بتا دی، ہر چیز ہمارے سامنے، انما ہوا الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ظاہر ہے عقل مند وہی ہوگا جو اس سے نصیحت حاصل کر لے گا، ورنہ
اسے عقل مند نہ کہیں جو اس بات کو بھولا ہوا ہے کہ میرے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ پارہ نمبر 13 کے جو اہم نکات ہیں ان میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ اس بارے میں تھا۔ سورہ یوسف سے حاصل ہونے والی جو نصیحتیں ہیں یہ میں نے وضاحت ان کی کر دی تھی، یہ سب باتوں کی 11 پوائنٹ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ سب میں نے بتا دیے تھے پڑھاتے ہوئے۔ ایک دفعہ بس مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ مصیبت ذریعہ نعمت ہوتی ہے بعض اوقات، جیسے یوسف علیہ السلام ڈالے گئے کنویں میں مصیبت میں پڑے، لیکن یہ آغاز تھا اس نعمت کے ملنے کا۔ بھائیوں نے حسد کیا، حسد بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حضرت یوسف کی تربیت پیغمبر کے گھر میں ہوئی اور اچھی تربیت کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، اور استقامت سے وہ جمے رہے، اور استقامت ہی سب بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ پھر مرد و زن کا اختلاط جو ہے وہ باعث فتنہ ہوتا ہے، یہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلا۔ اور اخلاقی نجاستوں سے بچاؤ کے لیے ایمان کی پختگی کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف کا ایمان پختہ تھا تو وہ اپنے آپ کو بچا گئے، اور معصیت پر مصیبت کو ترجیح دے دی انہوں نے۔ اللہ سے کہا کہ یا اللہ جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں مجھے اس سے قید ہی بہتر۔ اور سچے دائی کی صفات کیا ہوتی ہیں کہ ہر حال میں تبلیغ کرتے ہیں، چاہے قید خانے میں کیوں نہ ہو، اور اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں جیسے حضرت یوسف نے بچا کے رکھا۔ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہیاں جو ملیں وہ بھی میں نے اس کے دوران آپ کو مینشن کی تھی، اور اس میں صبر کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے واقعی بڑے اٹل ہوتے ہیں۔ پھر سورہ رعد ہے، وہی 3 بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں یہ بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اہل حق کو ثبات ہوتا ہے اور اہل باطل کی حیثیت ایک جھاگ کی سی ہوتی ہے۔ عقل والوں کی صفات بتائی گئی ہیں، لعنت کے مستحق لوگوں کی علامات بتائی گئی ہیں، اور مقام نبوت اور بشر ہونا یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بشر نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت کی لازمی شرط ہے بشریت۔ پھر سورہ ابراہیم ہے، نزول قرآن کی حکمتیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، وہی 3 بنیادی عقائد جو مکی صورتوں کا خاصہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور شکر کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کر کے تو دیکھو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پھر منکرین کے شبہات ہیں اللہ کے وجود کے بارے میں، بشر کی رسالت کے بارے میں۔ پھر وہ کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، ہمارے آباء و اجداد کی تقلید سے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو آج ہم نے پڑھیں، اور پھر شجرہ طیبہ اچھی بات اور شجرہ خبیثہ بری بات، یہ مثال دی گئی ہے، اور آخر میں قیامت کی منظر کشی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہمیں بتائی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں ہر شخص تک یہ پیغام اللہ کا پہنچا دینا ہے، اور یہ ہماری کلاس، قرآن کلاس، ہماری ترجمہ قرآن کلاس، ہماری دورہ قرآن کلاس، ہماری جو بھی ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اسے جاری و ساری رکھنا ہے۔ ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے ہمیشہ میں کرتی ہوں کہ یا اللہ اس میں کوئی جو کمی بیشی ہے، جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، وہ میری طرف سے ہے۔ یا اللہ اگر اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے یہ تیری توفیق سے ہے۔ بہرحال آپ سب کے مشوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آپ کو کمی بیشی نظر آئے تو آپ ضرور بتایا کریں، کمنٹ کر دیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی اس کا پہلو اچھا لگتا ہے تو وہ بھی بتایا کریں تاکہ ہم اس کو جاری رکھیں۔ کوئی چیز اگر آپ کو لگے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے تو وہ بھی بتایا کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔
تاکہ پتہ چلے. اب ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، ہر شخص تو جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کو اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے. ہم بھی اپنی طرف سے بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرا شخص جس طرح تنقیدی نظر سے دیکھ سکتا ہے نا، جو دوسروں کو چیز نظر آتی ہے وہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو وہ ایسے نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بتایا کریں کہ اس میں کیا اچھی بات کیا ہے اور اس میں اصلاح کی گنجائش کہاں پہ ہے. انشاءاللہ آج ہم 13 پارے کمپلیٹ کر لیے ہیں. آج رات ہماری اختتامی کلاس ہوگی، آپ اس میں ضرور بتائیے گا. جو لوگ اس کلاس کا حصہ نہیں ہیں، صرف یوٹیوب سے سنتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ہی اس میں کمنٹ میں لکھ دیں، یا اگر وہ نمبر تو میں نے اپنا دیا ہوتا ہے، آپ نمبر اپنا دے دیں تو ہم آپ کو اپنی اس کلاس میں بھی شامل کر لیں گے. آپ کو زوم کلاس کا لنک بھی سینڈ کر دیں گے. بہرحال بات صرف یہ ہے کہ ہم نے بہتر سے بہتر کی طرف جانا ہے، اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، کیونکہ آج کی آیات میں جو ہم نے پھر پڑھا ہے، بار بار پڑھتے ہیں کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اس کے ساتھ ہم نے پہنچانا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے، سیدھے رستہ جنت والا رستہ دکھانا ہے، تاکہ اس دن ہم دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں، جنت کے دروازے پہ. وہ جو آج کی کلاس شروع کرتے ہوئے میں نے آیات پڑھی تھی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ ہمیں جنت تک پہنچا دے اور پھر ہم یہی آیات پڑھ رہے ہوں. اللہم اجعلنا من. اس بارے میں جو دعائیں تھیں، ایک تو یہ میری فیورٹ دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، میرا کارساز ہے، میرا ولی ہے. توفنی مسلما، مجھے حالت اسلام پہ موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ بھی پڑھ لیا کریں بے شک. تب بھی جاننی جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد یہ دعا تو الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. یا اللہ ہماری اولادوں کو نماز قائم رکھنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے. ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے. یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب قائم ہوگا. اس پارے سے ہم نے کیا سیکھا؟ عمل کی باتیں کون سی ہیں؟ کن باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ کرنا تو ہر بات پہ ہی عمل چاہیے، لیکن کچھ باتیں ہم نکال کے ادھر لکھ لیتے ہیں کہ چلیں کم از کم کچھ باتیں تو ہم اپنے عمل میں لائیں اور ان کو دیکھتے رہیں. پہلی بات یہ کہ تدبیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ توکل اللہ ہی پہ ہو. ہر انسان تدبیر کرتا ہے، تدبیر کرنا تو منع نہیں ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک تدبیر کی تھی نا، میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن توکل اللہ پہ ہو. یہ نہ ہو کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو بس شفا اسی سے مل سکتی ہے. نہیں، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی ہے. تدبیر کر کے توکل اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہر کام میں، یہ تہیا کر لیں. اولو الالباب بننا ہے تو پھر برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دینا. ادفع باللتی ہی یا احسن، برائی کو بھلائی سے روکنا. پھر آپ دیکھنا کیسے کیسے میریکلز ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھنا کیسے کیسے جادو ہوتے ہیں جب آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ بھی تمہارا دلی دوست بن جاتا. سکینت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے،
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, क्योंकि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलता है। और इस बारे में हमने शुक्र के बारे में बहुत पढ़ा, अल्लाह की एक एक नेमत को याद करके उसका शुक्र अदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम कहते हैं, हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोशिश करें, मैं भी करूँगी, करती भी हूँ, कि जब हम ये तस्बीहात पढ़ें तो हर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ अपनी एक अल्लाह की दी हुई नेमत को याद करें। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तूने जिंदा रखा हुआ है, अभी तक जिंदगी दी है। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह प्यारे रिश्ते भी दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह रहने को घर भी दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त का खाना भी मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना खा के हम उसे हजम भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सांस लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी पीते हैं। और फिर सोचा करें कि अस्पतालों में पड़े मरीज सांस भी मशीनों से बाज ले रहे होते हैं और पानी भी पी के मशीनों से निकाल रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने हमें कैसी कैसी नेमतें दे रखी हैं, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमने कभी एक दफ़ा याद भी नहीं किया होगा इन बातों को। एक एक नेमत को याद करके, नेमतें तो इतनी हैं कि हम गिन ही नहीं सकते। अभी हमने आयत पढ़ी है, वाइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो गिन नहीं सकते। तो हमने कोशिश करनी है कि चंद बातें हर पारे में से अमल के लिए निकाल लिया करें। 13 पारे हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए हैं और हम ऐसे ही इसको जारी रखेंगे। रमज़ान के लिए ही नहीं है सिर्फ कुरान, हाँ कुरान रमज़ान में कुछ हम ज़्यादा टाइम भी होता है, और कुरान और रमज़ान दोनों लाजिम व मलज़ूम है। रमज़ान में तो कुरान सारा दिन हमारे हाथों में ही अल्हम्दुलिल्लाह होता है, क्योंकि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान में ही तो कुरान नाजिल हुआ है। रमज़ान गुजरने के बाद भी हम इसे जारी ही रखेंगे इंशाअल्लाह, और अगले रमज़ान से पहले पहले हम इसे मुकम्मल भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। बाकायदा दुआ इंशाअल्लाह रात को करेंगे 11:30 बजे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।